يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم معصومين. سفل کی دعا امام زمان. اللهم صل بك حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله وتجاهدون في سبيل الله تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صلى الله عليه محمد وعلى دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابی نصیب فرمائے. مسلسل آپ کی خدمت میں تربیت انسان کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ ساری کائنات انسان کے لیے بنی. یہ سارا نظام جو آپ دیکھ رہے ہیں اس انسان ناچیز کے لیے ساری چیزیں بنی. یہ چرند، یہ پرند، یہ قندیل شمس و قمر، یہ سب کچھ آپ کے لیے بنا ہے. کیوں آپ کے لیے بنا؟ ایسا کیا ہے ہمارے اندر؟ ایسا ہم کیا ہیں کہ اللہ ہمارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے؟
کہ کیونکہ میں نے اس کائنات میں ہر شے کو تیرے لیے بنایا، لیکن اگر کسی کو میں نے اپنے لیے بنایا ہے تو وہ تیرے وجود کو بنایا ہے۔ ہماری ویلیو اسی لیے ہے کیونکہ ہم اللہ کے لیے بنے ہیں، تبھی کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تم اللہ کی طرف سے ہو اور واپس بھی کس کی طرف جاؤ گے؟ اللہ کی طرف جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں یہ ہمارے جسموں کے ماں باپ ہیں، ہمارے روحوں کے ماں باپ نہیں ہیں۔ ایک باپ اولاد کو کیا دیتا ہے؟ جسم دیتا ہے۔ ایک ماں بچے کو کیا دیتی ہے؟ جسم دیتی ہے۔ وہ نطفے کے ذریعے سے، ماں دودھ کے ذریعے سے بچے کو بڑا کرتی ہے۔ حق پدری، والد ہونے کا حق ادا تب ہوتا ہے جب وہ اس کی روح کو تربیت دیتا ہے۔ حق انسانی تب ادا ہوتا ہے جب وہ اس کی روح کو تربیت دیتا ہے۔ کوئی باپ یہ بولے کہ میں نے بچے کو اسکول میں بھیجا، میں نے کپڑے لے کر دیے، میں صبح سے شام تک محنت کر کے اس کے لیے کھانا لاتا تھا، یہ حق حیوانی ہے۔ کیونکہ جسم اگر دیا ہے تو اس کی ضرورتوں کو بھی تو نے ہی پورا کرنا ہے، کیونکہ جسم تو نے دیا اس کو، وہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اگر مرد اور عورت نہ ملیں تو بچہ وجود میں ہی نہ آئے، کیونکہ تیری وجہ سے تو سبب تھا۔ لہٰذا جس طرح ہر حیوان اپنا بچہ پیدا کرنے کے بعد اس کی خدمت کرتا ہے، اسی طرح تو بھی اپنے بچے کی خدمت کر۔ لیکن حق انسانی کب ادا ہوتا ہے؟ جب تو اس کی روح کی تربیت کرتا ہے، جب تو اس بچے کو ایسا بنائے جیسا خداوند متعال نے تجھے کہا ہے۔ کیونکہ جسم کے ساتھ اللہ ایک عظیم چیز بھیج رہا ہے جس کا نام ہے روح، جس کی نسبت کسی نبی کی طرف نہیں ہے، کسی ولی کی طرف نہیں ہے۔ روح بشر کی اگر نسبت ہے تو اللہ اپنی طرف دیتا ہے، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِي، میں نے اپنے وجود سے اس کے وجود میں نفخہ ڈالا ہے۔ مطلب آپ سب کے وجود میں خوشبو پروردگار عالم ہے۔ ہم کبھی خدا سے جدا ہو ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم سب میں نفخہ پروردگار عالم ہے۔ اب یہ تیرا اختیار ہے، الامر بین الامرین، تو حیوانیت اور انسانیت کے بیچ میں ہے، تو جبر اور اختیار کے بیچ میں ہے۔ تیرا کمال یہ ہے کہ تو حیوانیت کی طرف جا سکتا تھا، لیکن تو اپنی حیوانیت کو روک کر انسانیت کو اختیار کر کے اپنا درجہ ملائکوں سے بلند کر دیتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے، جن لوگوں نے کہا قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، وَاسْتَقَامُوا، یہ دوسری صفت انسانی ہے، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اس کے بعد وَاسْتَقَامُوا، اس کے بعد انہوں نے استقامت کی۔ تو انسان بننے کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے، کربلائی بننے کے لیے استقامت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر میرے وجود میں استقامت نہیں ہے میں کبھی بھی انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ اور جب تیرے اندر استقامت آتی ہے تو اللہ کی آواز آتی ہے تتنزل علیہم الملائکہ، پھر استقامت کے بعد میں ایسے بندے پہ اپنے ملائکوں کو نازل کر دیتا ہوں۔ پھر تیرا مقام یہ ہے کہ تو ملائکۃ اللہ سے ملتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم دین آیت اللہ العظمان نخودکی، میں نے کئی واقعات ان کے آپ کی سماعت کی نظر کیے ہیں، صاحب النفس بولتے ہیں، ایسے علماء جنہوں نے استقامت کی، جنہوں نے اپنی تربیت کی، پھر ان کی روح جب وجود خدا سے مل جاتی ہے پھر ان کے وجود میں آثار صفات الہی پیدا ہو جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے میرے بندے میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بنا دیتا ہوں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کن فیکون، ویسے تو کہے گا کن فیکون ہو جائے گا۔ وہی پاورز میں تجھے دیتا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو ولایت تکوینی ملی ہے، کیا مطلب؟ عیسیٰ مردے کو ٹھوکر مارتے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، امام اور نبی دعا کرتا ہے تو فوراً بادل برسنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بادل یہ نہیں دیکھتا خدا کہہ رہا ہے یا علی کہہ رہا ہے، بادل رنگ کو دیکھتا ہے جس میں اسے رنگ خدا نظر آتا ہے۔
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، تو بھی ان مقامات کو حاصل کر سکتا ہے جب تو حیوانی لذتوں سے نکلے گا، انسانی لذتوں کی طرف جائے گا، جب تو اپنے مقام کو سمجھے گا۔ آج کے بچے کو یہی نہیں پتا کہ ڈیفینیشن آف انسان اور ہیومن کیا ہے، وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، آنا جانا یہی کمال انسانی ہے۔ یہ تو کمال حیوانی ہے۔ کمال انسانی یہ ہے کہ تو لامحدود تربیت پائے اور اپنی روحانی لذتوں سے مزہ لے۔ کھانا کھا کر اگر تو مزہ لے رہا ہے، اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ ہر جسم رکھنے والی شے جو کھانا کھا سکتی ہے وہ کھانا کھانے کا مزہ لیتی ہے۔ یہ کون سی نئی بات ہے؟ اگر تو لذت شہوت لے رہا ہے، یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہ لذت تو ایک حیوان بھی لیتا ہے۔ مچھر سے لے کے، مکھی سے لے کے، کسی بھی اینیمل کو دیکھ لو، وہ سارے یہ لذت لیتے ہیں۔ کمیت اور کیفیت میں فرق ہے، کسی کی لذت زیادہ، کسی کی لذت کم، لیکن لذت عبادت خدا کسے دیتا ہے؟ جو سلمان صفت ہوتے ہیں۔ لذت عبادت علی کے لیے ہے، لذت عبادت حسین کے لیے ہے۔ یزید لذت عبادت نہیں لے سکتا، دشمن علی لذت عبادت نہیں لے سکتا۔ وہ کھوکھلے سجدے کرے گا، اسے سجدوں میں لذت نہیں ملے گی، کیونکہ جسم جھک رہا ہے پر روح نہیں جھک رہی۔ سجدہ روح کے لیے ہے، جب تک تیری روح نہ جھکے۔ ایک بیچارہ کسان آیت اللہ عثمان نخودکی کے پاس گیا تو قبلہ میری فصل پر یہ جو مکڑیاں ہوتی ہیں، کیا ہوتے ہیں، ٹڈیاں ہوتی ہیں جو حملہ کرتی ہیں، فصلوں کو ختم کر دیتی ہیں، کہ ان حشرات نے میری فصلوں پہ حملہ کیا ہے، تو آپ کوئی دعا بتائیے، کوئی ورد بتائیے۔ ان کے لیے مشہور تھا کہ اگر پاکستان سے کوئی بیچارہ مومن عزادار ایران جاتا اور ان کو کہتا کہ مولانا صاحب میری والدہ پاکستان میں بیمار ہے، یا میرے والد بیمار ہیں، یا میرے بھائی بیمار ہیں، یہ کیا کرتے تھے؟ نخود یعنی چنے دیتے تھے، یا کبھی انجیر یا کبھی کھجور دیتے تھے، اور اس پہ ایک دعا پڑھتے تھے، کہتے تھے تو یہاں کھا لے، تیری ماں کو شفا وہاں مل جائے گی۔ یعنی ماں بھی نہیں کھاتی تھی، کہتا تھا تو یہاں کھا لے، شفا تمہاری ماں کو وہاں مل جائے گی۔ یعنی لائن لگی رہتی تھی لوگوں کی ان کے دروازے پر۔ ابھی بھی لوگ حرم امام رضا میں جاتے ہیں، ان کی قبر پہ اوپر جا کے امام رضا کو نخودکی کا واسطہ دیتے ہیں تو دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ مرنے کے بعد ان کی پرواز رکتی نہیں ہے۔ جو علماء، زہداء آپ دیکھتے ہیں، آغا بہجت جیسی شخصیات، مقدس اردبیلی جیسی شخصیات، یہ نہیں کہ آپ کا سفر رک جاتا ہے، یہ سفر علم، یہ سفر نور، یہ سفر معرفت مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا مرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ وہ دنیا کا تصور ہے نا، کہ مولانا جنت ہمیشہ کے لیے، ہمیں ہمیشہ کیا کریں گے؟ ڈیلی بیسس پہ پھل کھائیں گے، حوروں کے ساتھ چکر لگائیں گے، اور کیا کریں گے؟ اب سمجھتے ہیں وہاں پر بھی یہی کرنا ہے جو ہم دنیا میں کرتے ہیں۔ وہاں علم کی معرفت ہے، خدا لامحدود، لذت لامحدود، حسن لامحدود، مراتب لامحدود، لامحدود ذمہ داریاں ہیں۔ مطلب وہ عالم ہی کوئی اور ہے جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا، جس کی گنجائش ہی نہیں کبھی ہم سمجھیں۔ بالکل ایسے جیسے میں نے کہا شکم میں بچہ ہوتا ہے، اسے سمجھاؤ کہ باہر کوئی بہت بڑی دنیا ہے، وہ بچہ نہیں سمجھ سکتا۔ ان کنتم لا تعلمون لا تشعرون، خدا بار بار کہتا ہے تمہارے شعور میں بھی نہیں آ سکتا کہ وہ کائنات کیا ہے۔ یہ تبھی پتہ چلتا ہے جب انسان اس دنیا سے جب وہاں جاتا ہے، جب موت کا سفر طے کرتا ہے، پھر کہتا ہے کاش میں پہلے آ جاتا، یہ کیسا عالم ہے، یہ کیسی دنیا ہے، وہاں پہ اتنی لذتیں ہیں۔ تو سفر جاری رہتا ہے، تعلیم کا سفر۔ تو یہ جو علماء اور عرفاء دنیا سے جاتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ان کی ارواح کو خدا طاقت دیتا ہے، ولایت جزئی عطا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کام کرو، جب فصل پہ جاؤ تو یہ جو حشرات حملہ کرنے آتے ہیں، کیا بولتے ہیں ان کو؟ فارسی میں تو ملخ بولتے ہیں، مجھے اردو میں نام نہیں آ رہا، ٹڈیاں بولتے ہیں نا۔ تو کہا ان ٹڈیوں کو میرا سلام دینا، جیسے جاؤ فصل پہ کھڑے ہو جاؤ اور انہیں کہنا کہ نخودکی نے سلام بھیجا ہے، اور کہنا کہ نخودکی کہہ رہا ہے کہ جب فصلوں پر آؤ تو فروٹ مت کھانا، پتے کھانا۔ مطلب جو پھل ہے، مغز ہے، اسے نقصان نہیں پہنچانا، تمہیں کھانا ہے تو پتے کھا لینا۔ اب اس کو پتا تو تھا آغا نخودکی صاحب کرامت ہیں، صاحب استقامت ہیں، روح و نفس علی ہے ان کے وجود میں۔ تو کہتا میں گیا
اب کہہ رہا دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، دوسرے کسان دیکھیں گے اور وہ ہوگا سلام ہے تو ایک پاگل آدمی کہاں گیا، ٹڈیوں کو سلام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ نخودکی نے کہا ہے کہ فروٹ نہ کھانا، پتے کھا لینا. کہتے جب میں نے دائیں بائیں دیکھا، جب کوئی نہیں تھا، اس کے بعد میں نے بلند آواز میں کہا کہ نخودکی تمہیں سلام دے رہا تھا اور اس نے یہ کہا کہ پتے کھانے ہیں تو کھا لینا لیکن میری فصلوں کو نقصان نہیں دینا. کہتے واقعاً جیسے میں نے سلام بھیجا، جب میری فصلیں اتری تو پتے وہ کھا چکے تھے لیکن وہ جو دانہ تھا اس کو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا. صلی اللہ علیہ محمد محمد. کوئی شاید بولے کہ یہ آپ آج زمانے کی باتیں کریں، کوئی ریفرنس بھی دیں. جناب ابو ذر کا واقعہ مشہور ہے. ابو ذر نمازی تھا، ابو ذر عابد و زاہد تھا. جب جناب ابو ذر رسول خدا کے پاس کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے وقت نماز ہوتا ہے. ابو ذر چرواہے تھے، بکریاں چرانے جاتے تھے. یا رسول اللہ نماز کا وقت ہے، بکریاں لوگوں کی ہیں، امانت ہے لوگوں کی. ایک طرف اللہ کی نماز، دوسری طرف لوگوں کی امانت، کروں تو کیا کروں؟ اور ڈر ہے میں نماز پڑھوں یا پیچھے سے بھیڑیا آ کے کسی بکری کو اٹھا کے لے کر نہ چلا جائے، کوئی شیر آ کے بکریوں پہ حملہ نہ کر دے. رسول خدا نے فرمایا کہ ابو ذر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کے بعد جب نماز پڑھو تو شیر جب حملہ کرنے آئے تو شیر کو محمد کا سلام دینا، رسول کا سلام دینا، اور سلام دینے کے بعد کہنا کہ میں رسول کا غلام ابو ذر ہوں اور رسول خدا نے کہا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، تو میری بکریوں کا خیال کر. ابو ذر کہتا ہے اسی طرح ہوا، ایک دن نماز پڑھ رہا تھا، ایک شیر نے حملہ کیا اور جیسے حملہ کیا میں نے کہا اے شیر، رسول خدا نے سلام عرض کیا ہے میں رسول کا غلام ہوں اور انہوں نے حکم دیا ہے جب تک میری نماز ختم نہیں ہوتی تو میری بکریوں کا خیال کر. کہ جب تک نماز پڑھ رہا تھا شیر میری بکریوں کا خیال کر رہا تھا. اگر یہ نفس تیرے اندر آ جائے، اگر یہ پاور تیرے اندر آ جائے، اگر یہ طاقت تیرے اندر آ جائے، اب یہ نہیں کہ اس لالچ میں عبادت کرو، عبادت اللہ کے لیے کرو. کئی لوگ اس چکر میں عبادت کرتے ہیں کہ یہ طاقت مل جائے وہ طاقت مل جائے، پھر طاقت ملتی بھی نہیں ہے کیونکہ اللہ لالچی کو نہیں دیتا. جس کے اندر حب ذات ہے، جو کچھ کرو کس کے لیے کرو؟ اللہ کے لیے کرو، لوگوں کے لیے نہ کرو، ریاکاری نہ کرو. آج سب سے بڑا مسئلہ معاشرے کا یہ ریا ہے. انا للہ، تو اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ کرے کس کے لیے کرے؟ اللہ کے لیے کرے. ذرہ برابر تمہاری نیت میں یہ آیا کہ میں لوگوں کے لیے کر رہا ہوں، وہ پوری عبادت کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے. پردہ کر اللہ کے لیے، غیرت کر اللہ کے لیے، حیا کر اللہ کے لیے. کیوں اس بندے کی عبادت کا ثواب بہت ہے جو میں نے کل بتایا، جو بندہ خلوت میں گناہ نہیں کرتا. الورع فی الخلوہ ہے نا. کیوں؟ کیونکہ کئی اوقات ہم لوگوں کے سامنے متقی بنتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، اللہ کی وجہ سے نہیں. 70% جو ہم کام کرتے ہیں لوگوں کی وجہ سے، وہ جاب ہو، وہ شادی ہو، وہ گھر کا بنانا ہو، وہ کپڑوں کا پہننا ہو، ہر چیز میں یہ دیکھتے ہیں لوگ کیا بولیں گے، کپڑے ایسے پہنوں لوگ کیا بولیں گے، کام وہ کروں لوگ کیا بولیں گے. تو جب لوگ بیچ میں آتے ہیں عبادت کا ثواب ختم ہو جاتا ہے. فرمایا تو کئی گناہوں سے خود کو بچاتا ہے لوگوں کی وجہ سے، لیکن جب تنہائی میں ہوتا اس وقت لوگ نہیں ہوتے، ماں باپ دیکھ نہیں رہے ہوتے، اس وقت جب تو خود کو گناہ سے بچاتا ہے تیری نگاہ میں صرف وحدہ لا شریک ہوتا ہے، پروردگار عالم ہوتا ہے. نجف کے ایک بہت بڑے استاد تھے، پہنچی ہوئی شخصیت تھے. شاگردہ جو طالب علم تھے انہوں نے کہا جا کے اپنے استاد سے مل کے آتے ہیں. سارے نکلے، ایک بیچارہ کام پہ گیا تھا، اسے دیر ہو گئی، یہ سارے نکل گئے، وہ بیچارہ پیچھے رہ گیا. جب یہ پہنچے اس عارف باللہ کی محفل میں گئے تو انہوں نے کہا کہ وہ میرا شاگرد کہاں ہے؟ قبلہ وہ نہیں آیا. کہ استاد اس کو یاد کرنے لگے کہ اس وقت اس نے امام زمانہ کو راضی کیا ہے، کل رات اس سے اس کا امام راضی ہوا ہے.
جس کے دیدار کے لیے مولا مشتاق ہیں وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہم سارے پریشان ہوئے۔ اگلے دن وہ پہنچا، اس سے پوچھا کہ استاد آپ کو یاد کر رہے تھے اور آپ کا بڑا اجر بتا رہے تھے، تم نے ایسا کیا کیا؟ ہم تو سارے ایک جیسے ہی ہیں، نماز ہو تہجد ہو سب ماشاءاللہ مل کر پڑھتے ہیں، لیکن ایسا کیا مقام ہے؟ کہا کہ کل میں آ رہا تھا تو جس گاڑی میں سفر کر رہا تھا راستہ وہ دریا کے ساتھ تھا، ایک مچھیرا جو مچھلیاں شکار کرتے ہیں وہ بھی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گیا۔ اب ظاہر ہے جو مچھلی کا کام کرتے ہیں ان کے بدن سے بدبو بہت آتی ہے، اب ان بیچاروں کو تو کام کر کے عادت ہو جاتی ہے، اس بدبو کی بھی عادت ہو جاتی ہے کہ جیسے میرے ساتھ بیٹھا میرا سر پھٹنے لگا اس کی بو سے۔ نیند بھی مجھے شدید آ رہی تھی، پہنچنا بھی تھا استاد کے پاس، شدت نیند کی۔ اب بندہ شدید نیند میں، وہ کہتے ہیں جن لوگوں کو نیند آتی ہے وہ سولی پر بھی آ جاتی ہے اور کبھی کبھی مجلس میں بھی آ جاتی ہے۔ تو کہا شدید مجھے نیند آ رہی تھی، کروں تو کیا کروں؟ ساتھ میں یہ بیٹھا ہوا جس کے وجود سے اتنی بدبو آ رہی تھی، اور کہا اتنا بیچارہ تھکا ہوا تھا، سارے بھی بچوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا، جانا، جال بچھانا، اتنے میں اسے نیند آئی اور سیدھا کہ میری گود میں گر گیا۔ ایک دور سے بدبو آ رہی تھی، اوپر سے میرے اوپر گر گیا۔ اب میں نے کہا اسے اٹھاؤں، بولوں بھائی ادھر سو جاؤ، تم میری نیند خراب کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں، اللہ کا بندہ ہے، تھکا ہوا ہے۔ ہاں، ایک دن تو نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا؟ کس کی خاطر؟ اللہ کے بندے کی خاطر۔ کہ اتنی نیند آ رہی تھی لیکن میں نے اسے جگایا نہیں تاکہ یہ آرام سے سوتا رہے۔ کیوں خدا علی کے سونے کو خریدتا ہے؟ وہ علی ابن ابی طالب جس کو راتوں کو سونے کی عادت نہیں تھی، لیکن شب ہجرت جیسی نیند علی نے کی، زندگی میں ایسی نیند علی کو نہیں آئی، کیونکہ وہ نیند علی اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، رسالت کی جان کو بچانے کے لیے کر رہے تھے۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ صلوات۔ تصور کریں قرآن کی آیت ہے کہ من احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو یا ایک انسان کی جان بچائی گویا پوری کائنات کی جان بچائی۔ کتنا مقام ہوگا مولا علی کا جس نے محمد کی جان بچائی، وہ محمد جو پوری کائنات کو ہدایت دے، علی نے ہادی کائنات کی جان کو بچایا۔ یہ مقام ہے آپ کے مولا علی بن ابی طالب کا۔ تو تہذیب نفس کے لیے جو پہلا ضروری ترین قدم ہے، یعنی اگر آپ راہ انسانیت میں چلنا چاہتے ہیں، اب آپ کو پتہ چل گیا انسان کیا ہے، اب آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ کئی اوقات یہ ہوتا ہے ہم علم تو لے لیتے ہیں لیکن علم پہ عمل نہیں کر پاتے۔ عالم بے عمل، علم لے لیا لیکن عمل نہیں۔ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر استقامت نہیں ہے۔ یہ پاور ہونا چاہیے، پاور آف بریک، مطلب میری گاڑی میرے کنٹرول میں ہو، کسی اور کے کنٹرول میں نہ ہو، میرا غصہ میرے کنٹرول میں ہو، لوگوں کے کنٹرول میں نہ ہو۔ آج 80% لوگوں کا غصہ ان کے کنٹرول میں نہیں ہے، لوگوں کے کنٹرول میں۔ کوئی گالی دے کے مجھے غصے میں دلاتا ہے، کوئی میرا مال کھا کے مجھے غصہ دلاتا ہے۔ غصہ ضروری ہے لیکن بجا ہونا چاہیے، بوقت ہونا چاہیے۔ غصہ بھی نعمت خدا ہے لیکن کنٹرول اور حدود میں ہونا چاہیے۔ مولا فرماتا ہے اگر اللہ تجھے غصہ نہ دیتا تو کیسے اپنے ناموس کا دفاع کرتا؟ اللہ غصہ نہ دیتا تو کیسے جہاد پہ جاتا؟ اللہ غصہ نہ دیتا تو کیسے کسی چور کا مقابلہ کرتا؟ یہ غصہ ہے لیکن غصے کو کس راہ میں استعمال کرنا ہے یہ حیوان کو نہیں پتا، یہ تو تعلیم حاصل کرے گا تجھے علی بتائیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں مولا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ علی کے گھر پہ حملہ ہو گیا،
یہ مفتی یہ مولوی بار بار بولتے ہیں جن کے اندر تہذیب نہیں، جنہوں نے انسانیت کو سمجھا نہیں. کہتے ہیں تیرے گھر پہ حملہ ہو جائے کیا تو تلوار نہیں اٹھائے گا؟ کسی نے کہا بھائی کیوں نہیں اٹھائیں گے، ہمارے گھر پہ حملہ ہو جائے ہم تلوار اٹھائیں گے. کہا پھر علی نے کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ شیعہ علی کی توہین کر رہے ہیں. تو توہین علی کر رہا ہے کہ علی کو خود سے ملا رہا ہے. تو کیا سمجھتا ہے علی ابن ابی طالب کی سوچ تیری طرح ہے. تجھے کوئی گالی دے تو جواب دے گا، علی نہیں دے گا. جس رات علی نے اپنی رضائیں خدا کو بیچ دیں، اب علی وہی کرے گا جو علی کا خدا چاہے گا. وہ اپنی ذات کے لیے تو کبھی لڑے ہی نہیں کہ مولا یہ کہیں کیونکہ میری بیوی کو مارا ہے میں ماروں گا قطعاً. پھر علی مشورے کیوں دے رہے تھے؟ اسلام کی خاطر، بقاء دین کی خاطر، کیونکہ ہدف زندگی اہل بیت یہی ہے کہ دین بچے. مولا فرماتے اگر اس دن میں خلافت کو قبول نہیں کرتا تو علی کو ڈر تھا یہ حسن و حسین کو مار دیں، سلسلہ امامت کٹ جاتا. کیا پتا مولا تلوار اٹھاتے کیا ہوتا. کسی جگہ پہ صبر کیا جاتا ہے، کسی جگہ پہ جنگ کی جاتی ہے، حالات کو دیکھا جاتا ہے. 20 لوگ آپ کو مارنے آئے، 100 لوگ آپ کو مارنے اور وہاں پہ آپ لڑنا شروع کر دو. آپ کو پتا ہو کہ میں کتنا بھی لڑوں آخر میری جان چلی جائے گی. تو انسان اپنی عقل مندی سے قدم اٹھاتا ہے. کیا اس یہودی کا واقعہ نہیں سنا جس نے جب مولا علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھیں اور اس نے فوراً کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. لوگوں نے کہا تم نے اب کلمہ کیوں پڑھا؟ نبی نے اتنی تبلیغ کی تم نے کلمہ نہیں پڑھا. کہا میں شک کی حالت میں تھا. کہ یہی علی ہے جس کو میں نے خندق میں لڑتے ہوئے دیکھا، میں نے خیبر میں لڑتے ہوئے دیکھا، جس نے ہمارے بڑے سے بڑے بہادروں کو بچھاڑا، عرب کے بڑے سے بڑے بہادروں کو فنار کیا. لیکن آج علی ایسے کھڑا ہے جیسے علی نے زندگی میں کبھی تلوار نہیں اٹھائی، جیسے علی کو لڑنا ہی نہیں آتا. کہ بس مجھے یقین ہو گیا کہ علی کے ہاتھوں کو علی کنٹرول نہیں کرتے، علی کا خدا کنٹرول کرتا. یہ ہاتھ اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے، یہ ہاتھ اللہ کی مرضی سے اٹھتے ہیں. جب سنتے ہو کہ سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 7ویں درجے پر، سمجھو تو صحیح درجات کا مطلب کیا ہے. روایت کے جملے ہیں کہ مولا کو لینے آئے تھے، ابو ذر نے اٹیک کیا، زبیر نے اٹیک کیا کہ علی کو لینے آئے ہو، علی کے ہاتھوں میں رسی ڈالو گے، علی کے گھر پہ حملہ کر رہے ہو. زبیر کا سر دروازے کی چوکھٹ پہ لگا، وہیں بے ہوش ہو کے گر گیا. ابو ذر نے حملہ کیا ایک مرتبہ، کیونکہ ابو ذر جلالی صفت تھے. ایک مرتبہ ابو ذر نے سلمان کو ٹوکا کہ سلمان تو جگہ جگہ علی کے پیچھے ہوتا ہے، آج تیری غیرت کو کیا ہوا ہے کہ علی پہ حملہ ہو رہا ہے اور تو خاموش کھڑا ہے. ایک مرتبہ سلمان نے کہا ابو ذر یہی تو تجھ میں اور مجھ میں فرق ہے، تو فوراً تلوار نکالتا ہے، لیکن سلمان کی نگاہ علی کے ہاتھوں پر ہے. اگر علی تلوار نکالیں گے تو سلمان تلوار نکالے گا. شیعہ وہ ہوتا ہے جو علی کے قدم پہ قدم رکھتا ہے، علی سے آگے نہیں نکل جاتا. کہ میری نگاہ سیرت علی پر ہے، علی صبر کریں گے تو میں صبر کروں گا، علی جنگ کریں گے تو میں جنگ کروں گا. تبھی فرمایا المؤمن کیس، مومن ہوشیار ہوتا ہے. ورنہ کیا جنگ صفین علی کے لیے جیتنا مشکل تھا. علی کے لیے جو عرب میں مہارت رکھتے تھے جنگ لڑنے کی، دنیا جانتی تھی علی جیسا نقشہ بناتے ہیں ناممکن ہے کوئی جنگ ہار جائے. یہ جتنے خلفاء روم کی جنگیں، جتنی جنگیں لڑیں، مشورے کون دیتا تھا؟ علی ابن ابی طالب. ایران کی جنگ ہارنے والے تھے، روم کی جنگ ہارنے والے تھے. وہ ہاتھی لے کر آئے، عرب نے زندگی میں ہاتھی نہیں دیکھا تھا. کہنے لگے ہم تو ہار گئے، ہم کیا کریں گے؟ مولا نے مشورہ دیا کہ ہاتھی دوہیں سے بھاگتا ہے، دوہا کرو تاکہ ہاتھی بھاگ جائیں، ورنہ روم کے ہاتھی ان کو کچل کے رکھ دیتے. مشورے کس نے دیے؟ علی نے دیے. کیلوں کا مشورہ علی نے دیا، جنگ میں جیتنے کا مشورہ علی نے دیا. کیا مولا کی کوئی لالچ تھی جنگ جیت جائیں گے؟ علی کو کیا ملنا تھا؟ جنگیں انہوں نے کی، مال غنیمت انہوں نے لیا، مالدار یہ بنے، پیسے والے یہ بنے. مولا کو کیا ملا؟ علی تو کبھی باغ میں کام کرتے تھے، کبھی جا کر کنویں کھودتے تھے، کبھی کھیتی باڑی کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے کبھی اپنی ذات کے نفع کے لیے کچھ نہیں کیا. پھر کہتے ہیں جب خلافت پر آئی فتح کا اگر ان کا حق تھا تو علی نے واپس کیوں نہیں لیا؟ اسی لیے نہیں لیا کیونکہ واپس لیتے تو تم کہتے علی لالچ کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں.
حکومت میں آنے کے بعد بھی مولا نے پدک نہیں لی. کہا کیوں لوں گا تو دنیا کہے گی اسی حسرت میں تھے علی، اسی وجہ سے خلافت مانگ رہے تھے کہ ایک پلاٹ مل جائے، زمین مل جائے، ٹکڑا مل جائے. خبردار، یہ تمہاری دنیا علی کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. خبردار، کبھی یہ نہ سوچنا کہ ہم دنیا کی خاطر پوری زندگی اہل بیت دیکھو گے، اپنی ذات نظر نہیں آتی ان کے فیصلوں میں. کہ میرا اکبر شہید ہوتا ہے ہو جائے، میری زینب کی چادر لڑتی ہے تو لڑ جائے، میری سکینہ تماچے کھاتی ہے تو کھا جائے، کیا بچے؟ دین خدا، تہذیب انسان، انسانیت بچے. یہ ہمارا مقصد ہے. 1 لاکھ 1 کم 24,000 انبیاء کیوں آئے؟ انسانیت کی بقا کے لیے نا، تاکہ انسان بنایا جائے. 1000 سال سے زیادہ حضرت نوح تبلیغ کر رہے ہیں، 1000 سے زیادہ، تاکہ قوم سدھر جائے. حضرت لوط اپنی قوم میں تبلیغ کر رہے ہیں، سدھر جائیے انسان. حضرت یونس، حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب، رسول خدا، کس کی ہدایت کے لیے؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے. اور جب ظاہری طور پر اس دنیا سے حسین جا رہے ہیں، پتہ تھا کہ یہ ظلم ڈھائیں گے ہمارے شیعوں پر، اور امام بھی غیبت میں جانے والے ہیں. پتہ تھا یہ ہم سے دور ہو جائیں گے، فزیکل مل نہیں پائیں گے، ڈائریکٹ ہدایت نہیں لے پائیں گے. تو حسین نے فرش عزا کا بندوبست کیا. تصور تو کریں، اگر شیعت میں سے مجلس کو نکال دو بچتا کیا ہے؟ یعنی 5 منٹ کے لیے سوچو، اگر مجلس شیعت سے نکل جائیں، محرم اور سفر نکل جائے، کہ امام خمینی کا جملہ ہے اگر اسلام باقی ہے تو محرم اور سفر کی وجہ سے باقی ہے. اگر یہ محرم اور سفر نہ ہو، نسلیں ہماری تباہ ہو جائیں، دین ہمیں کہاں سے ملے؟ دوسرا یہ بھی اعجاز امام ہے، اس پہ غور کرنا کہ ایسا کیا ہوتا ہے محرم جب آتا ہے تو بندہ خوش ہوتا ہے. جیسے محرم آتا ہے دل غمگین ہو جاتے ہیں، رقت طاری ہو جاتی ہے. وہ کون سا ایسا جادو ہے جو محرم میں ہوتا ہے؟ بندے بدل جاتے ہیں، مزاج بدل جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں، اخلاق بدل جاتے ہیں. وہی رنگ تجھے 40 میں بھی نظر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے گھر سے آدھے کلومیٹر کے لیے بھی جاتا ہے تو گاڑی پہ چڑھ کے جاتا ہے کہ مجھے فلاں اسٹور سے پانی کی بوتل لے کر آنی ہے، بچوں کے لیے دودھ لانا ہے، پتہ بھی یہ دکان پیدل جاؤں گا تو میکسیمم 10 منٹس، نہیں جاتا، گاڑی پہ جاتا ہے. لیکن اسے کیا ہوتا ہے جب 40 میں جاتا ہے 100 کلومیٹر پیدل چلتا ہے، مزاج بدل جاتا ہے، رنگ بدل جاتا ہے انسان کا. یہ اپنے اصلی رنگ میں آنا شروع ہو جاتا ہے. اس میں کربلا کا رنگ آتا ہے. کربلا میں ایثار تھا، کربلا میں قربانی تھی، کربلا میں زحمت تھی، کربلا میں جسم کو زحمتوں میں ڈالنے کا تصور تھا. وہی تصور جب کربلا جاتا ہے اس کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ چھوٹی بچی کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے مجھ سے پانی لے لے. جو بڑی مشکل سے اپنے کپڑے دھوتا ہے، محرم جیسے 40 میں لوگوں کو کہتا ہے آؤ میں تیرے کپڑے دھوتا ہوں، تو سو جا میں تیرے پاؤں دباتا ہوں. کتنے دن انسان کس کو کھلائے گا؟ محرم میں ہر بندہ کہتا ہے کھانا کھاؤ. یہ کون سا رنگ ہے؟ رنگ حسین نہیں ہے؟ سب کے گھر علی جیسے نہیں بن جاتے کہ مولا کا دروازہ کھلا ہے، کوئی بھی فقیر آئے کھائے، علی کسی کو روکتے نہیں. کوئی مسکین آئے، علی کسی کو روکتے نہیں. رات کے اندھیرے میں فقیر بیٹھا ہے، کبھی پاؤں دبا رہے ہیں، کبھی اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلا رہے ہیں. کیا ہو جاتا ہے لوگوں کو؟ انا ختم ہو جاتی ہے، تکبر ختم ہو جاتا ہے، ایثار ہی ایثار نظر آتا ہے. بچے سے جوان، جوان سے جوان، بوڑھے سے بوڑھا کھڑا ہے کہ ایک لقمہ میرے نیاز سے اٹھا لے، ایک قدم میرے گھر آ جا. اتنی خدمت، انسان خادم بننے کا جذبہ. پھر جیسے 40 سے پاکستان پھر ویسے کا ویسا ہو جاتا ہے. کیا تھا 40 میں؟ محرم میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ ہم بدل جاتے ہیں، دل نرم ہو جاتے ہیں.
محرم میں ہم بہت قریب ہو جاتے ہیں خدا کے، خدا نہ کہوں بلکہ یہ کہوں اپنی حقیقت کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کوئی انسان برا نہیں ہے، ہر بچہ فطرت اسلام، کیونکہ اس کے اندر روح خدا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا جو اثرات حجت خدا پہ طاری ہوتے ہیں وہ اس کے ماننے والوں پر بھی طاری ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم سب 12ویں کے ماننے والے ہو، تم نے اس کے ساتھ وعدہ بیعت کیا ہے، تم نے محمد رسول اللہ کے بعد علی اللہ پڑھا ہے۔ ہر شیعہ کا دل متصل ہوتا ہے اپنے امام کے ساتھ، اس امام پہ جو اثرات پڑتے ہیں وہ تمہارے اوپر بھی پڑتے ہیں۔ کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے مہدی زہرا کا دل غمگین ہو جاتا ہے، اور جیسے اس کا دل غمگین ہوتا ہے تیرے دل پر بھی اثر پڑ جاتا ہے۔ تو جب اس کا دل خوش ہوتا ہے تیرے اندر بھی خوشی آتی ہے، کیونکہ تمہارا اتصال ہے اپنے امام کے ساتھ۔ اب یہ اتصال جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اتنا اپنے امام زمانہ کے احوالات کو محسوس کرتے جاؤ گے۔ پھر وہ جملے این الحسن این الحسین این ابناء الحسین، کہاں ہے حسن، کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین کے لفظ، کہ زمین پیاسی ہے، جہاں ظلم اور جور بھر چکا ہے، زمین کی پیاس کو کون بجھائے گا؟ حجت خدا۔ اگر اس کے اثر کو محسوس، یہ محرم میں معجزہ نہیں ہے، آپ کیوں محرم میں بدل جاتے ہو؟ یہ حجت خدا کی وجہ سے، کیونکہ اس کا دل غمگین ہے تو تیرا دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ غمگین ہو جاتا ہے۔ اب اس اتصال کو باقی رکھنا ہے، کم از کم اپنی نمازوں میں، بس دوسری رکعت میں قنوت میں امام زمانہ کی دعا پڑھا کرو، اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن، کم از کم صبح زیارت آل یاسین، نہیں تو دعائے عہد پڑھا کرو، بیعتاً فی عنقی، اے مولا میری گردن پر آپ کی بیعت ہے۔ اس کے جملے ترجمہ تو پڑھو دعائے عہد کا، کتنا پیارا ہے کہ جب مر جاؤں مولا اگر سچا عاشق ہوں گا تو مجھے کفن کے ساتھ قبر سے بلند کریے گا اور میں تلوار لے کر آپ کے لشکر میں آپ کا معاون بنوں گا۔ یہ ساری صفات دعائے عہد میں، اور علماء فرماتے ہیں اگر کوئی خلوص دل سے 40 دن صبح دعائے عہد پڑھے، عہد مطلب مولا کے ساتھ بیعت، اس میں ساری تم کیا بیعت کر رہے ہو وہ پہلے ترجمہ پڑھنا، اس کے بعد دعا پڑھتے رہو، ترجمہ ایک بار ذہن میں آ جائے گا۔ اللہم رب نور العظیم رب الکرسی الرفیع والبحر المسجور منزل التوراۃ والانجیل والزبور، شروع سے شروع کرو اور آخر تک چلے جاؤ۔ اس میں کیا کیا وعدے کر رہے ہو، کون سا عہد امام سے لے رہے ہو؟ کہ 40 صبح اگر کوئی خلوص دل سے دعائے عہد پڑھے اور جو عہد کر رہا ہے اس پہ عمل کرے تو 40 صبح کے بعد امام زمانہ اسے اپنی زیارت نصیب کرواتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں، زحمت کی کسی نے، کوشش کی کسی نے، کسی مومن نے کہا مولانا دل مردہ ہو چکا، اس کے لیے ہم کیا کریں؟ یہ بھی معصوم فرماتے ہیں کہ نماز تہجد سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، 15 منٹ پہلے اٹھ جاؤ، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، مطلب آدھی رات کو اٹھو۔ میں نے کہا نا کثرت سے نکل کے وحدت میں جاؤ، ابھی تم لوگوں میں ہو، جب وحدت میں جاتے ہو تو خدا کے زیادہ قریب ہوتے ہو۔ آپ اپنے عاشق سے لوگوں میں ملنا چاہتے ہو تنہائی میں، جس کا بندہ عاشق ہو لوگوں میں اس کے ساتھ ملنا پسند کرے گا تنہائی میں؟ تنہائی میں۔ تو اللہ کو بھی پسند ہے اس کا معشوق اس کے ساتھ تنہائی میں ملے، تنہائی میں باتیں کرے، تنہائی میں راز و نیاز کرے۔ یہ علماء فرماتے ہیں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاؤ، 5000 مرتبہ یا حیو یا قیوم یا من لا الہ الا انت، کہ اے خدا تو حی ہے، تو باقی ہے، میرے دل جو مردہ ہو چکا ہے اسے زندہ کر، اس کی کثافتوں کو دور کر۔ یا من لا الہ الا انت، اے وہ خدا جس کے علاوہ میرا کوئی الہ نہیں۔ الہ کا مطلب ہے معشوق۔ قرآن کی آیت پڑھا، من اتخذ الہہ ہوا،
جس نے اپنا الہ اپنی ہوا و ہوس نفس کو بنایا. الہ کا مطلب عاشق ہے. لا الہ الا اللہ، تیرا کوئی معشوق نہیں سوائے اللہ کے. اگر تو نے کسی اور کو اپنا معشوق بنایا وہ تیرا اللہ ہے. اگر صبح سے شام تک تو کرکٹ کا دیوانہ ہے تو تیرا معشوق کرکٹ ہے. کسی خاتون کا دیوانہ ہے وہ تیرا الہ ہے. پیسے کے پیچھے ہے یہ تیرا الہ ہے. پیٹ کا پجاری یہ تیرا الہ ہے. اللہ تیرا الہ نہیں ہے. جس کا عشق تیرے دل میں ہوتا ہے وہ تیرا الہ ہوتا ہے، کیونکہ جس کا عاشق ہوتا ہے وہ تجھے کنٹرول کرتا ہے. اگر تو عاشق خدا بنے گا تیرے باڈی کو کنٹرول کون کرے گا؟ خدا کرے گا. کئی گدھے آپ نے دیکھے ان کے سامنے گاجر لٹکاتے ہیں، دوڑتے رہتے ہیں گاجر کے پیچھے. آج کل کے انسان نما گدھوں کے پیچھے پیسہ رکھو، دوڑتا رہے گا ادھر ادھر جہاں گھمانا ہے. عزتیں بیچتے ہیں لوگ، عفتیں بیچتے ہیں، عصمت دریاں ہوتی ہیں پیسوں کے لیے. 1 گھنٹے ڈانس کے مثلاً کسی کو 20 لاکھ ملے، وہ 20 لاکھ کے لیے اپنی عزت کو پامال کر دیتی ہے. پیسے کے لیے انسان خود کو بیچ دیتا ہے. اس کا الہ پیسہ بن چکا ہے. یزید کا الہ حکومت تھی، شمر کا الہ مال تھا، قاضی شرح کا الہ سکہ و درہم تھا، ابن سعد کا الہ ریل کی حکومت تھی، اور حسین کا الہ اللہ تھا جس نے اللہ کے لیے سب کچھ قربان کیا. تیرا الہ کون ہے؟ ہوا و ہوس نفس ہے. تجھے کون کنٹرول کرتا ہے، خدا یا ہوا و ہوس نفس؟ ہر چیز اس کے راہ میں ہونی چاہیے. جب تیرا الہ خدا بن جائے، جب تیرا معشوق خدا بن جائے، جب تو ہر شے اس کی رضا کے لیے کرے، پھر دیکھ تتنزل علیہ الملائکہ، خدا اپنے ملائکوں کو تیرا نوکر بنا کے تیرے سر پہ نازل کرتا ہے. پھر نخدکی کی طرح جو تو کہے گا وہ سنے گا. انسان بڑا یا چونٹی یا مکڑی، انسان کا درجہ بلند ہے نا. پھر یہی حیوانات تیرے نوکر بن جاتے ہیں، جنات تیری اطاعت میں آ جاتے ہیں، زمین و آسمان تیری اطاعت میں آ جاتے ہیں اگر تو مطیع پروردگار عالم بنے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آسان ہے. تو نوکری کا حق ادا کرے، غلامی کا حق ادا کرے، وہ بھی آقائی کا حق ادا کرتے ہیں. یہ رونے کی راتیں ہیں. کربلا میں ایک غلام ہے، رنگ کا کالا ہے، بدن سے بدبو آتی ہے. یہ جو افریقن کالے لوگ ہوتے ہیں ان کی خاص اسمیل ہوتی ہے. عرب میں جب آتے تھے تو عرب ان کو پسند نہیں کرتے تھے، ساتھ بیٹھتے تھے کہ بدبو آ رہی ہے دور چلا جائے. تبھی نبی نے مستحب کیا کہ نماز کے بعد مصافحہ کرو تاکہ تیری انا ختم ہو، تیرا تکبر ختم ہو. میں امیر ہوں، یہ غریب ہے، میرے ساتھ بیٹھا ہے، اس کے ساتھ بیٹھوں. ہمیں غصہ بھی تب آتا ہے جب ہم خود کو کچھ سمجھتے ہیں کہ مجھے بولا. میں خود کو بڑا جب سمجھتا ہوں نا پھر مجھے لوگوں پہ غصہ آتا ہے. نبی نے تبھی مؤذن بھی بلال کو بنایا کہ جن کو ساتھ بٹھانا تم پسند نہیں کرتے، اب جب تک وہ نہیں بلائے گا تب تک تو مسجد میں بھی نہیں آئے گا. ایسے کسی کی اکڑ کی گردن کو مروڑا جاتا ہے جیسے رسول نے مروڑا. عرب کی گھٹیا صفات کو رسول نے ایسے بدلا تھا. وہی اکڑ آج بھی عربوں میں، وہی تکبر. عجم عرب آج تک نہیں سدھرے. وہی اکڑ ہے ان کے وجود میں. رنگ کا کالا تھا، ابو ذر کا غلام تھا. ابو ذر نے بخشا رسول کو. رسول کی وفات کے بعد آیا مولا علی کا غلام بنا. مولا علی کی وفات کے بعد امام حسن کا غلام بنا. امام حسن کے بعد مولا حسین کا غلام بنا.
اتنا پرانا غلام، مطلب اہل بیت کے گھر میں جس بھی بچے کی ولادت ہو رہی تھی یہ غلام ساتھ تھا، ان بچوں کی خدمت کرتا تھا، یہاں تک کہ کربلا 10 محرم کا دن ہے، نام ہے جون، اختلاف تاریخ میں کچھ کہتے ہیں 92، کچھ کہتے ہیں 99 ایئرز اولڈ، اتنا بوڑھا، کمر جھکی ہوئی، ابرو اتنے بڑے ہو گئے، آنکھوں پہ پڑنے لگے، ہاتھوں میں ریشہ۔ جب صبح عاشور ہوئی، اصحاب نے جانے دینا شروع کر دی تو امام حسین کے پاس آئے، کہ مولا سب جا رہے ہیں، میری باری کب آئے گی؟ امام حسین نے سب سے پاؤں تک دیکھا، کہ جون تو بوڑھا ہے، یہ جنگ جوانوں کا کام ہے، تو خدمت کر رہا ہے، حسین اسی پہ راضی ہے، تو بابا کا خادم، تو نانا کا خادم، تو بھائی کا خادم، کہ مولا بیمار ہو کے مرنا نہیں چاہتا، آپ پہ جان قربان کرنا چاہتا، کہ جون نہیں، میں نے تجھ سے جہاد اٹھا لیا، لکھ کے دے رہا ہوں، جنت واجب ہے، آزاد ہونا چاہے، حسین نے آزاد کیا، سکون سے جا کے زندگی گزار، جنگ تیرا کام نہیں ہے، جو تو بہت بوڑھا ہے۔ اس نے کہا مولا سب کو بھیج رہے ہیں، مجھے نہیں بھیج رہے، رنگ کا کالا ہوں اس لیے، مولا میرے بدن سے بو آتی ہے اس لیے۔ یہ کہنا تھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جون کو گلے سے لگا لیا، کہ جون تو حسین سے بات کر رہا ہے، اس گھرانے میں یہ سوچ نہیں ہے، جا جون میں نے تجھے آزاد کیا، کہ مولا میں آزاد ہونا نہیں چاہتا، آپ کی غلامی میں ہی مرنا چاہتا ہوں، کہ اب غلام بننا ہے، علی زین العابدین کا غلام۔ امام نے جواب دے دیا، روتا ہوا مولا کے خیمے میں آیا، مولا زین العابدین لیٹے ہوئے تھے، مولا کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا، بوڑھا سا صحابی رونے لگا۔ امام کی آنکھیں کھلی، کہ چچا جو رو کیوں رہے؟ کہ حسین نے جواب دے دیا، کہا جہاد معاف ہے، جنت لکھ کے دے دی، جا کے آرام کر، غلامی کرنی ہے جا کر زین العابدین کی غلامی کر۔ امام نے کہا جون پھر ناراض کیوں ہوتا ہے، سکون کی زندگی گزار، بابا نے معاف کر دیا۔ کہ مولا وہ غلام کیسا جو خوشیوں میں ساتھ رہے، مصیبت میں چھوڑ کے چلا جائے، ایسی غلامی مجھے نہیں پسند۔ بس آخری زندگی کی ایک ہی خواہش ہے، میں نے آپ کی خدمت کی، آپ کے نانا کی خدمت کی، آپ کے بابا کی خدمت کی، سفارش کریے، مجھے اجازت دیں، میں جنگ لڑنا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، آقا حسین کو سفارش کر دی۔ امام حسین کے پاس جب جانے لگا، تاریخ لکھتی ہے جون نے کمر پہ کس کے کپڑا باندھا، تھوڑی سی کمر سیدھی ہوئی، مولا حسین کو دیکھ کے کہنے لگا مولا اب تو جوان لگ رہا ہوں۔ ایک ہاتھ میں عصا، دوسری ہاتھ میں تلوار، بڑی کوشش کی گھوڑے پہ سوار ہونے کی، سوار نہ ہو پایا، بوڑھا تھا۔ کہ مولا کوئی بات نہیں، پیدل جا کے لڑوں گا۔ آدھے راستے تک حسین چھوڑ دیا، لشکر اشقیہ کو مخاطب کیا، حسین کا غلام تیرے مقابلے میں آیا۔ شمر نے کہا ابن سعد، حسین نے پھر کسی کو مقابلے میں بھیجا ہے۔ کہ اس وقت کون آیا ہے؟ کہ بوڑھا جون آیا ہے۔ سعد ہنس کر حسین کا مذاق اڑانے لگا کہ یہ نوبت آ گئی حسین پہ بوڑھے بھیجنا ہے مقابلے ہے، کوئی جوان بھیجے میرے مقابلے کے۔ کہ شمر ٹھہر جا، میں جون کو پرانا جانتا ہوں، یہ اس گھر کا پرانا نوکر ہے، گھر کا بچہ بچہ اس سے محبت کرتا ہے، اس سے وہ موت دوں گا جس سے حسین تڑپے۔ کہ امیر کیسے مارنا ہے اس بوڑھے کو؟ نبی کا صحابی ہے، کہا کہ اسے تیر نہ مارنا، تلوار نہ مارنا، نیزہ نہ مارنا، میں چاہتا ہوں یہ تڑپے،
اور حسین اس کو دیکھ کے تڑپے کہ امین پھر کیسے مارے؟ کہ سارے ہجوم لاؤ اور اتنے پتھر مارو میں نہیں چاہتا جلدی اس کی روح نکلے۔ تاریخ کربلا لکھتی ہے نبی کے بوڑھے صحابی کو اتنے پتھر لگے کہ کانپتا ہوا زمین پر گر گیا۔ چند ایسے صحابی ہیں جن کے لاشے پہ مولا حسین پہنچے، جناب ہور ہیں، غالباً حبیب ہیں، جناب جون ہیں۔ وقت نہیں تھا کربلا امام حسین کے بعد ہر صحابی کے لاشے پہ جاتے، لیکن جون وہ عظمت والا صحابی ہے جس پہ حسین گئے کہ جیسے پہنچے حسین نے اس بوڑھے پیر غلام کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اب راوی لشکر یزید کا سپاہی ہے، کہتا ہے میری زندگی گزر گئی، نہ ایسا آقا دیکھا نہ ایسا غلام دیکھا، اتنی محبت کا جیسے سر اٹھا کے گود میں رکھا، اس بوڑھے نے اپنا سر ہٹا کے زمین کربلا پھینک دیا۔ امام نے کہا جون کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا میرا خون نجس ہے۔ کہتا ایک مرتبہ جب اس کی آنکھیں کھلی اور حسین پہ نگاہ پڑی کہ مولا نے سر گود میں رکھا، فوراً زمین پہ ڈال دیا اور ڈالنے کے بعد اپنے پاؤں کو سیدھا کر کے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا کہ آقا میرے سر پہ ہے اور جون تو لیٹا ہوا ہے۔ امام نے کہا اس طریق جون اٹھنے کی زحمت نہ کر، لیٹا ہی رہے۔ یہ غلام ہے، مرتے مرتے ادب کر رہا ہے اپنے آقا کا۔ کہتا پھر حسین نے سر کو گود میں لیا، جون نے پھر خاک کربلا پہ رکھ لیا۔ امام نے کہا جون ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کہ مولا یہ گود میرے لیے نہیں، یہ گود کے لیے۔ اب جو جملے ہیں خدا را، اگر کائنات عاشق حسین نہ بنے تو اس کی کم ظرفی ہے۔ ایسا نبی کا نواسا لشکر یزید کا سپاہی روایت کرتا ہے، کہتا ہے کئی مرتبہ یہ منظر ہوتا رہا، حسین اٹھاتے وہ نیچے کر دیتا، پھر پیار سے اٹھاتے پھر نیچے کر دیتا، آخر تک یہ غلام راضی نہ ہوا کہ اس کا سر آقا کی گود میں ہو۔ کہتا ایک مرتبہ میں نے کیا دیکھا، حسین نے سر جھکانا شروع کیا، جھکانا شروع کیا، یہاں تک کہ حسین کا رخسار جون کے رخسار پہ آ گیا۔ کہا اے غلام، حسین مجھ سے راضی ہو گئے۔ تمہیں غلامی کا پتہ کرتے کہا جون تو کہہ رہا تھا تیرے بدن سے بو آتی ہے۔ دو دعائیں کی حسین نے، اللہم بید وجہہ، اے خدا قیامت میں اس کے چہرے کو نورانی بنا، طیب ریح، اے خدا اس کے بدن کو خوشبودار بنا دے۔ لشکر یزید کے سپاہی کہتے ہیں جب حسین کے صحابیوں کے لاشوں کو اٹھا رہے تھے، ایک لاشے سے عجیب خوشبو آ رہی تھی۔ جب دیکھا یہ حسین کا پورا صحابی جو خدا گواہ ہے، ایسے غلام بنو گے جب تیری روح بھی پرواز کرے گی، امام زمان آئیں گے۔ یہ دعا اگر ہمارے امام ہمارے حق میں کریں، کیسے تو اطمینان سے زندگی گزار رہا ہے ابھی تک تو نے، یعنی مرتے دم تک جب یہ سنتے نہیں تھے نا اپنے امام کی زبان سے کہ تیرا امام تجھ سے راضی ہوا، تب تک ان کی سانسیں نہیں نکلتی تھی۔ ہر شہید گھوڑے سے گرتا تھا، کہتا تھا مولا میرا آخری سلام لیجیے۔ یہ غلامی کے طور و طریقے کربلا سے سیکھنے کو ملتے۔ کربلا پوری زندگی گزارنے کا طریقہ۔ مولا حسین، ہم بھی آپ کے در کے غلام ہیں، ایک نگاہ ان غلاموں پر بھی کیجیے۔ اگر آپ
راضی ہے۔ مولا ہم نے دنیا میں ہر کسی کو راضی کرنے کی کوشش کی، محرم کے دنوں میں ناچیز کوشش ہوتی ہے کہ آپ ہم سے راضی ہو جائیں، دلوں کو کربلا لے کر چلے، سلام کریں حسین کی غربت پہ، اور دعا یہی ہونی چاہیے کہ مولا حسین ہم سے راضی ہو جائیں، ایک جملہ ہمارے لیے بولتے آخرت بن جائے۔ السلام جن لاشوں کو کبھی ماں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا، اللہ کسی ماں کو بچوں کی مصیبت نہ دکھائے، اللہ کسی ماں کی گود نہ اجاڑے۔ عجیب شہید جب سے شہید ہوئے کبھی ماں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ کتنی عظیم ماں ہے۔ فضا کہتی ہے مولا حسین جب بھی کسی شہید کا لاشا لاتے تھے سب سے پہلے کہتے تھے اماں فضا ذرا بہن زینب کو بلا۔ علی اصغر کا لاشا لایا، کہا بہن زینب کو بلانا، کہا بہن زینب ماں برداشت کر۔ قاسم کی لاش کے ٹکڑے لائے، اس خیمے کے در سے کہا بہن زینب ماں کو بسانا۔ ہر شہید کے لاشے پہ ماتم کرنے والے نوحہ پڑھنے والے بی بی فضا کہتے ہیں ایک مرتبہ دو ننھی سی لاشیں آئے، لیکن کہیں بھی زینب
नजर नहीं आए। अकबर पे रोने वाले, कासिम पे रोने वाले, लेकिन अपने बच्चों पे कभी नहीं रोए। जब ढूंढते ढूंढते खैमे में पहुंची, क्या देखा? बीवी का सर सजदे में है और कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा तेरा शुक्र तूने ज़ैनब की परवार बच्चों के लाशों को नहीं देखा। सारे शहीदों के सर कलम किए गए, नोके सजा पे रखे गए। काफिला कूफा से शाम, पूरे सफर में कभी हुसैन को देख के रोती थी, कभी अब्बास को देखते थे, कहती थी अब्बास तूने मेरी चादर पे बड़ा नाज था, अब चादर न रही। जब काफिला शाम की बाजार में गया, कहने लगी शाम वालों, अगर रसूल खुदा की ज़ियारत करनी है मेरे अकबर को देखो। कभी अली अकबर में रोते, कभी कासिम में रोते, लेकिन कभी पूरे सफर में बच्चों को देख के ज़ैनब ने मुआतब नहीं किया। रिवायत के जुमले हैं, रिहाई का वक्त करीब हुआ, जालिमों ने सारे सर जिंदा में भेजे। एक मर्तबा कासिम का सर आया, कासिम की माँ ने गोद में लिया। अली अकबर का सर आया, लैला ने गोद में लिया। अली असगर का सर आया, रुबाब ने गोद में लिया। मौला हुसैन का सर आया, बीबी ज़ैनब ने गोद में लिया। रिवायत के जुमले, मर्तबा दोनों में से सर आया, लेकिन ज़ैनब अकबर पे रोए, ज़ैनब कासिम पे रोए। सर लाने वाले ने कहा क्या इन सरों की माँ मर गई है? सरों की माँ मर गई, फिजा ने कहा मुझे दो, ये मेरे बच्चे हैं। बीबी ज़ैनब की खिदमत में गए, कहा बीबी ज़ैनब क्या बच्चों से नाराज़ हो? पूरे सफर में बच्चों को गोद में ले लिया। कहा अम्मा फिजा मैं ज़ैनब मैं अली की बेटी हूँ, और ज़ैनब जो दे दे दिल वापस नहीं लेते। काफिला करबला रवाना हुआ। करबला में हुसैन का मातम किया,
کبھی نہر فرات پہ عباس کا ماتم کیا، وہاں پر بھی اپنے بچوں پہ نہیں روئے، لیکن روایت کے جملے ہیں ایک مرتبہ قافلہ مدینے پہنچا، کہا سجاد میں نانا کے روزے پہ جانا چاہتی ہوں، کہا بیویوں باہر رکو میں اکیلا نانا سے ملوں گی۔ ایک مرتبہ نانا کے روزے پہ گئے، بڑی حسرت سے نانا کو دیکھا، نانا 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 بڑی دور سے آئی ہو، پوچھو گے نہیں زینب کیا لائی ہو، نانا دکھاؤں کیا لائی ہوں۔ ایک مرتبہ کلائیوں سے کپڑا ہٹایا، نانا کی قبر پہ رکھا، نانا تیری امت نے میری چادر چھینی، او نانا تیری امت نے مجھے تعزیہ والے۔ نانا تیرا حسین مارا گیا، نانا میرا علی اکبر مارا گیا۔ نانا سے شکایت کی، قفزہ مجھے جنت البقیع لے کر چلو، قیامت کا منظر تھا جب ماں کی قبر پہ آئے، لمبے مسائل نہیں پڑے، سنو گے زینب نے کیا کیا، ایک مرتبہ خون بھرا کوڑا نکالا، قبر سے آواز آئی وہ زینب ہٹا دے، رو کر کہنے لگی اماں تو نے خون کا برداشت نہیں کیا، وہ 70 قدموں سے سینے پہ سوار تھا، گلے پہ چھری چل رہی تھی۔ میرا سلام ہو دل زینب پہ، اللہ جانے زینب زندہ کیسے رہے۔ ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی، بی بی زینب عبداللہ بلا رہے، شوہر کا بلاوا آیا، زینب گھر کی طرف روانہ ہوئی، مجھے نہیں پتا کیا سوچ کے جا رہے تھے، عبداللہ تو پوچھیں گے زینب میرے بچے، زینب میرے کون، جسے گھر کا دروازہ کھولا، عبداللہ نے کہا کوئی خاتون رکا، ابھی میری بیوی نہیں آئے، بیوی زینب نے کہا عبداللہ تمہیں بھی نہیں پہچانا، انا زینب، عبداللہ میرا حسین مار گیا، میرا اکبر مارا گیا، یہاں پر بھی بچوں کا نام نہیں لیا، لیکن کتنا صبر کرتے